معزز سامعین، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، اگر اصولی اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کے اس عرس پاک کا جلسہ انتہائی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، کیونکہ ابھی مجھ سے قبل آپ نے اس جلسے کے خصوصی خطیب یعنی سید الخطباء حضرت علامہ سید امین القادری صاحب کا شاندار اصلاحی خطاب سماعت کیا، اور اس کے بعد صوفی صاحب نے بھی اسی طرز پر آپ سے اور ہم سے گفتگو فرمائی۔ میں فقط چند منٹ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں۔ بڑی تیزی کے ساتھ آئیے ہم اور آپ سب مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ماہ ربیع الاول جس کا چاند الحمدللہ نظر آ چکا ہے، اور عنقریب عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے انداز میں انشاءاللہ سرکار کا میلاد منائیں گے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں کہ تمام اعمال کی بنیاد اور اس کی جو جڑ ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ آپ اگر اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھیں گے اور مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرون اولیٰ میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور آپ کے دستے مبارک پر کلمہ پڑھا اور اپنی جانوں کو اور اپنی مالوں کو اللہ کے رسول پر قربان کر دیا۔ اور ایک وہ جماعت کہ جس نے ابھی اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں، اللہ کے رسول کے بعد وہ جماعت پیدا ہوئی، مگر اس نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا اور اللہ کے رسول پر اپنی جانوں کو قربان کیا۔ آئیے ذرا معلوم کرتے ہیں کہ ایسی جماعت کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو مستدرک الحاکم میں امام حاکم ایک روایت کو لے کر کے آئے، آپ فرماتے
فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھا تھا اور ہم صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کی گفتگو کو سن رہے تھے۔ اللہ کے نبی ہمیں دین بتا رہے تھے، ہمیں اسلام بتا رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اہل ایمان میں یہ بتاؤ کہ سب سے افضل کون ہے؟ یعنی آسمان سے لے کر فرش تک اور مشرق سے لے کر شمال تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ہم نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل فرشتوں کی جماعت ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک فرشتوں کا ایمان سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے، مگر اے میرے صحابہ، میری مراد فرشتے نہیں ہیں، میری مراد فرشتوں کے علاوہ۔ تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اگر فرشتے نہیں ہیں تو پھر انبیاء کرام کی جماعت ہے کہ جن کو اللہ نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبی نے جواب سن کر کے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، بے شک یہ انبیاء کا حق ہے اور اللہ نے انہیں یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، میں بھی جانتا ہوں، مگر اے صحابہ، میری مراد انبیاء بھی نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب فرشتوں کا ایمان اور فرشتوں کی جماعت میں کوئی افضل نہیں اور انبیاء کی جماعت میں کوئی افضل نہیں، تو پھر یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ اہل ایمان میں سب سے افضل ترین کون سے لوگ ہیں؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اہل ایمان میں سب سے افضل اور اعلیٰ وہ لوگ ہیں جو ابھی اپنے باپوں کی پشت پر ہیں، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، لیکن اے صحابہ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تب اللہ انہیں پیدا کرے گا اور وہ بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، اور جب انہیں قرآن دیا جائے گا تو اس پر عمل کر کے بتائیں گے۔ تو نبی نے فرمایا کہ اہل ایمان میں سب سے اعلیٰ وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے، جنہوں نے دیکھا نہیں، نہ زمانہ میرا پایا، مگر مجھ سے اتنی محبت کی کہ میری خاطر اور اللہ کے دین کی خاطر جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ عزیزان گرامی، ایک روایت آپ کی خدمت میں نظر کرتا چلوں جس کا تعلق نسبت رسول سے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ نسبت کام نہیں آئے گی، عمل کام آئے گا۔ ہم نماز کے منکر نہیں ہیں، ہم روزے و حج و زکوٰۃ کے منکر نہیں ہیں۔ اعمال بے شک حق ہے اور قیامت کے دن اللہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرے گا، بے شک کرے گا، مگر کون سی نماز؟ وہ نماز جس نماز کو نسبت ہو میرے مصطفیٰ سے، وہ روزہ جسے نسبت ہو میرے مصطفیٰ سے، وہ حج جسے نسبت ہو میرے مصطفیٰ سے۔ اللہ اگر اعمال قبول بھی کرے گا تو فقط ان اعمال کو قبول کرے گا جس میں عشق مصطفیٰ شامل ہے۔ ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے حضرت بریرہ، غور سے سنیے گا آخری روایت، کیا نام ہے؟ حضرت بریرہ۔ اور وہ صحابیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ، یعنی ان کا کام یہ تھا کہ نبی کے گھر میں جو نبی کی ازواج تھیں ان کی خدمت کرتی،
نبی کے گھر میں نبی کی شہزادی تھی سیدہ فاطمہ، ان کی خدمت کرتی، نبی کے نواسے تھے حسنین کریمین، ان کی خدمت کرتے۔ نام ہے حضرت بریرہ۔ ایک مرتبہ کسی کام سے بازار کو نکلی، جیسے ہی بازار میں پہنچی کہ اچانک جو چٹیا تھی وہ کھل گئی اور بال آپ کے کھل گئے، بکھر گئے، کہ مدینے کے بازار میں ایک منافق صفت انسان تھا جو آیا اور دیکھ کر کے کہتا ہے کہ اے بریرہ، اعمال کی فکر کرو، اعمال کی، یہ تمہارا خدمت کرنا، یہ تمہارا پانی پلانا، یہ نبی کے گھر میں ہر وقت جارو کشی کرنا، یہ کام نہیں دے گا، اللہ سے کرو اور اعمال کی فکر کرو۔ حضرت بریرہ کو تکلیف ہوئی، وہ لوٹ کر کے آئی اور نبی کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ایک شخص ملا تھا جس نے مجھے یہ طعنہ دیا اور کہا کہ اعمال کی فکر کرو، نسبت کام نہیں آئے گی۔ اب یہاں اللہ کے رسول کا عمل دیکھیں، روایت کہتی ہے کہ نبی نے سنا تو آپ کو اتنا جلال آیا کہ رخسار مبارک سرخ ہو گئے اور آپ اپنے گھر سے اتنے غصے میں نکلے کہ آپ کی چادر مبارک زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ کرام دوڑے دوڑے آئے، دیکھ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کون سا بدبخت ہے جس نے آپ کو غصہ دلایا ہے؟ یا رسول اللہ، اگر ہمارا باپ ہوگا تو ہم اس کی بھی گردن اڑا دیں گے، ہماری ماں ہوگی تو اسے بھی سزا دی جائے گی، ہمارا بھائی ہوگا تو اس کا سر بھی تن سے جدا کیا جائے گا۔ نبی نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی اور نبی لوٹ کر پھر مسجد نبوی میں آئے اور مسجد نبوی میں آنے کے بعد صحابہ کرام کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو کہتے ہیں کہ نسبت کام نہیں آئے گی، عمل جنت میں لے کر جائے گا۔ اے صحابہ، لوگ غلط کہتے ہیں، اگر قیامت میں کام آئے گی تو مجھ محمد اور میرے آل کی نسبت کام آئے گی۔ میں اعمال کا انکار نہیں کرتا، نماز بے شک پڑھو، اچھے کام بے شک کرو، والدین کی تعظیم بھی کرو، سارے نیک کام کرو، لیکن یہ یاد رہے کہ تمہارے دل میں محمد اور نبی کی آل کی محبت ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، جس دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، جس دل میں نبی کی آل کی مودت نہیں ہے، اعمال لاکھ کر لو، اللہ قبول کرنے والا نہیں۔ اور قبلہ سید امین القادری نے جو پیغام دیا اس پر ایک جملہ عرض کرتا چلوں۔ عزیزان گرامی، نماز میرے اور آپ کے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بولیں گے سبحان اللہ۔ نماز میرے اور آپ کے آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز کی پابندی کرو۔ میرے مولا باب مدینۃ العلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، بولیں گے سبحان اللہ۔ یہ شان صرف میرے مولا کی ہی ہے کہ جو اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں اور اتنی بڑی بات کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا، اور جب میرا دل چاہتا کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کر لیا کرتا تھا۔ تو نماز اور قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، اسی میں آپ کی اور ہماری کامیابی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے، سچا پکا سنی باعمل مسلمان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔